آ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ اللہ فرماتا ہے جو اکیلے کرتا ہے میں اکیلے ذکر کرتا ہوں، جو محفل میں کرتا ہے میں محفل میں کرتا ہوں، اور مجھے جو محفل میں یاد کرے میں اس سے اعلیٰ محفل میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ اعلیٰ محفل فرشتوں کی محفل ہوتی ہے، میں اس میں بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ جب بندہ میرا موسیٰ تو حیران ہو رہا ہے کہ باری تعالیٰ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے اور بکریاں چر رہی ہیں۔ موسیٰ تجھے پتہ ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخ بخارے کے بادشاہ تھے، گدڑی کا لباس پہنا، پھٹا پرانا لباس پہنا، دریا کے کنارے پہ آ کے بیٹھ گئے، اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ لوگ آگے آ کر کہنے لگے اے ابراہیم بن ادم کہاں وہ بلخ بخارے کی بادشاہی تھی، تمہاری رایا نوکر چاکر لوگ آگے پیچھے حکم فوراً مانتے تھے، آج گدڑی کا لباس پہن کر دریا کے کنارے پہ پھٹا پرانا لباس اللہ کی ضربیں لگا رہے ہو۔ ایک وہ وقت تھا ایک یہ وقت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے سنو ایک سوئی لے کر آؤ، سوئی لے کر آئے، سوئی پکڑی آپ نے دریا میں ڈال دی، کہنے لگے مچھلیوں میری سوئی واپس لے کر آؤ، کوئی سونے کی سوئی، کوئی ہیرے کی سوئی، کوئی جواہرات کی سوئی، سوئیں ہی سوئیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے مچھلی میری سوئی لے کر آ جو میں نے دریا میں پھینکی ہے۔ ایک مچھلی بڑے ادب کے ساتھ آپ کی سوئی لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، سوئی آپ نے پکڑی تو فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا جب میں بلخ بخارے کا بادشاہ تھا نا لوگ میرے پیسے کی وجہ سے میرے ڈر کی وجہ سے میری عزت کرتے تھے، جب سے میں نے یاری مالک سے لگائی ہے اس نے جانور بھی میرے تابع بنا دیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، جو میرا ہو جاتا ہے میں بولو یار جو میرا ہو جائے میں۔ ہمارے پاس عجیب بہانے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آؤ جی کسی کو کہنا کہ نماز پڑھنے، پہلے تو وہ کہتا ہے یار میرے کپڑے پلیت نے، میرے کپڑے پلیت نے نہیں تو پڑھیا، بعد وقت ہو تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے شیطان جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا، شیطان مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتا، قرآن مجھے شیطان نہیں پڑھنے دیتا، نماز مجھے شیطان نہیں پڑھنے دیتا۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے شیطان نماز نہیں پڑھنے دیتا، مجھے شیطان قرآن نہیں پڑھنے دیتا، اس کی کوئی ہے حقیقت؟ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، چمٹا ہوتا ہے، دل کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس ذکر کی برکت سے شیطان دور دوڑ جاتا ہے، شیطان دور دوڑ جاتا ہے، اللہ کے ذکر کی برکت سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ علاقے ہی چھوڑ جاتا ہے۔ بھائی میں تیری مانوں یا حضرت ابن عباس روایت لے کر آ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں میں تیری مانوں یا آخر الزمان پیغمبر کی مانوں؟ میں تو اللہ کے نبی کی مانوں گا۔ آج بندہ کہتا ہے جی شیطان نماز نہیں پڑھنے دیتا، مجھے جی شیطان قرآن نہیں پڑھنے دیتا۔ میں نے کہا تو سراسر غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، تو شیطان نہیں کام کرنے دیتا۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ مسجد میں آ جائے تو وہ اللہ کا مہمان بھی ہوتا ہے اور شیطان سے پناہ میں بھی ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کا مہمان ہوتا ہے مسجد میں آنے والا، اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور وہ شیطان سے بچ جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں شیطان ابن عباس سے روایت ہے شیطان انسان کے دل کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان دوڑ جاتا ہے، شیطان دوڑ جاتا ہے، شیطان پاس نہیں آتا۔ تو میں نے کہا جب ہم خالص نیت سے اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان دوڑ جائے گا، تو پھر کیوں کہتے ہو کہ شیطان نہیں کرنے دیتا مجھے یہ کام، شیطان مجھے محفل میں نہیں جانے دیتا؟ قاری صاحب محفل سجاتے ہیں مجھے دعوت دیتے ہیں بھائی قبلہ میں تو آ جاتا مجھے شیطان نہیں آنے دیتا۔ بھائی ایسی باتیں خدا را نہ کرو، آخر موت ہے ہم نے مرنا ہے۔ وہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا بچہ، اس کا باپ تھوڑی سی نماز بچہ مسجد میں پڑھتا ہے، اس کا باپ بازو سے پکڑتا ہے گھر لے آتا ہے، بیٹا چلو باقی گھر پڑھ لینا، گرمی ہے گھر میں پڑھتے ہیں۔ بچہ گھر آتا ہے تو روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ باپ اس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ابا جی مجھے جو نماز میں مزہ تھا نا وہ گھر آ کے مزہ نہیں آ رہا، مجھے اللہ کی نماز میں مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، آپ نے میری نماز خراب کر دی، مجھے مسجد سے آپ کیوں لائے ہیں، مسجد سے مجھے کیوں دور کیا؟
جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں مزہ ہے وہ ہمارے گھر میں مزہ نہیں ہے۔ آپ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے دیتے، اتنا بچہ رویا کہ باپ نڈھال ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ تربیت والدین کی ہے، ہم تربیت کریں گے اولاد کی کہ بیٹا قرآن پڑھو، ہم تربیت کریں گے کہ بیٹا نمازی بن جاؤ، ہم انہیں نماز کی تربیت کریں گے تو بچے نمازی بنیں گے۔ ہم نے ہی اولاد کی تربیت کرنی ہے کہ بیٹا مسجد میں اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، آؤ محفل میں چلتے ہیں، آپ خود بھی آئیں گے، اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تربیت ہوگی، بچہ نمازی بن جائے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کی نماز کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر سے گزرے نا، قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، واپس آئے تو وہی قبر جنت کا باغ تھی۔ عرض کی باری تعالیٰ یہ قبر تو جہنم کا گڑھا تھی، اب یہ جنت کا باغ ہے۔ فرمایا یہ جب بندہ دنیا سے گیا ہے نا، گنہگار تھا، اس کے اعمال کے سبب اس کو سزا دی جا رہی تھی، یا اللہ قبر جنت کا باغ کیسے بن گئی؟ فرمایا اس کا آج بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، اس کی بیوی نے ادارے میں داخل کروایا ہے تو بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، تو جس کا چھوٹا سا بچہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے، میری قدرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ بھائی بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے تربیت کرنی ہے اولاد کی۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، وہ یا رسول اللہ کے گیت گائیں گے، ہمیں قبر میں فائدہ ہوگا۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا بچہ ہماری قبر پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھے گا، ہمیں قبر میں اس کا فائدہ ہوگا۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، وہ اللہ کے گھر آباد کرے گا، وہ نمازی بن جائے گا، وہ محفلوں میں جائے گا، تربیت ہماری اچھی ہوگی تو قبر میں فائدہ بھی ہمیں ہی ہوگا۔ قبر میں فائدہ بھی۔ آج تو اتنا پیارا دن ہے، اتنا بابرکت دن ہے، میرے سیدی داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے، اور کیا بات ہے آپ کے ذکر کی، ایسا اللہ کا ذکر کرتے تھے، جو ذکر سنتا تھا وہ دیوانہ ہی ہو جاتا تھا، جو ذکر سنتا تھا آپ کے منہ سے اللہ کا ذکر وہ دیوانہ ہی ہو جاتا تھا۔ تو ہم بھی خود بھی ذکر کرو، اپنی اولادوں کو ذکر کی ترکیب دو، یہ ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے، محلے داروں کو دعوت دو، اپنے بچوں کو لے کر آؤ کہ بیٹا آؤ مسجد میں ذکر کی محفل ہے، جہاں تم لوگوں کے ساتھ دنیا داری کی باتیں کرتے ہو، جہاں تم لوگوں کے ساتھ گلی محلوں میں پھرتے ہو، بیٹا کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے بھی نکالو۔ حضرت داتا علی جویری تشریف فرما ہے، لاہور کا گورنر، اس نے دیکھا نا، جب راجا نے دیکھا کہنے لگا کہ یہاں تو ایک بابا آ گیا ہے بھائی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، لوگ دھڑا دھڑ کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، سارے ادھر جا رہے ہیں، میرا تو یہ کام ختم ہو جائے گا، لوگ تو دین سے ہٹ جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، نیا دین اپنا لیں گے۔ اس نے کہا کہ جاؤ، وہ بابا جی ایک چگی چونپڑی میں بیٹھے ہیں، چونپڑی بنا کر اس کی چونپڑی کو آگ لگا دو، بندے بھیجے، انہوں نے آ کر تیل چھڑکا، چونپڑی کو آگ لگائی، بابا جی نے اللہ کی ضرب لگائی، آگ ختم ہو گئی۔ فرمایا کون ہو؟ کہنے لگے راجا کے بندے ہیں ہم، گورنر ہے لاہور کا، تو وہ ان کا پیغام لے کر آئے ہم۔ بابا جی یہ لاہور چھوڑ کے چلے جاؤ، یہاں سے واپس چلے جاؤ، اپنی جھونپڑی اٹھاؤ، اپنے مریدوں کو ساتھ لو، یہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ حضرت داتا علی جویری فرمانے لگے ہم چھوڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تمہیں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں، ہم لاہور کو چھوڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم لاہور کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگا بابا تجھے پتہ نہیں ہے وہ کتنا پاورفل ہے، اٹھ کے چلا جا، تجھے پتہ نہیں ہے راجا کتنا پاورفل ہے، گورنر۔ حضرت داتا علی جویری فرمانے لگے تجھے پتہ نہیں ہے، میں آیا نہیں، میں بھیجا گیا ہوں، میں بیٹھا نہیں، مجھے سائیوں نے بٹھایا ہوا ہے، تیری گورنری یہاں پہ کیا کرے گی، میرے پیچھے بڑے تکڑے ہیں میرے سائیں جنہوں نے بٹھایا ہے، میں خود نہیں آیا۔ داتا علی جویری فرمانے لگے کیا چاہتے ہو؟
انہوں نے کہا ہم جھونپڑی کو آگ لگا دیں گے۔ فرمایا لگا کے دکھاؤ۔ انہوں نے پھر تیل چھڑکا، آگ لگائی، حضرت داتا علی جویری وجد میں آ گئے، اللہ کی ضرب لگائی، ادھر گورنر کے محل کو آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ فرمایا ذرا نگاہ مارو محل کو دیکھو، دیکھا تو محل کے اندر آگ ہی آگ، آگ کے شعلے، دوڑے جا کر کہنے لگے، راجا کو کہنے لگے تجھے پتا ہے یہ آگ کیسے لگی ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تو نے ہمیں کہا کہ اس بابے کی جھونپڑی کو آگ لگا دو، ہم نے آگ ادھر لگائی، بابے نے اللہ کی ضرب لگائی، اللہ کی ضرب سے یہ آگ تیرے محل کو لگ گئی ہے۔ دوڑا دوڑا حضرت داتا علی جویری کے قدموں میں گیا، جا کر کہنے لگا حضور داتا علی جویری تم بھی سچے، تیرا خدا بھی سچا، تیرا مصطفیٰ بھی سچا ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ، مصطفیٰ کا غلام بنا لو۔ آگ ادھر لگائی تھی، لگ میرے محل میں کی ہے، یہ ہیں اللہ والے، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ حضرت داتا علی جویری اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، آگ ادھر لگاتا ہے، محل کو لگتی ہے، مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ جاتے ہیں، ہندوؤں کی بارات آتی ہے، آخری بات ہندوؤں کی بارات آ جاتی ہے، تلک لگے ہوئے ہیں، داتا علی جویری بیٹھے ہوئے ہیں، بابا جی ہم رستہ بھول گئے ہیں، اگر رستہ بتا دیں تو فرمایا، جب دیکھا نا حضرت داتا علی جویری نے تو فرمایا تم واقعی رستہ بھولے ہوئے ہو، واقعی رستہ بھولے ہوئے ہو، تلک دیکھے نا بھولے ہوئے ہو، واقعی بھولے ہوئے ہو۔ کہتے ہیں بابا جی رستہ بتا دے، فرمایا رستہ بتا دوں یا رستہ دکھا دوں؟ رستہ بتا دوں یا رستہ دکھا دوں؟ کہتے ہیں بابا جی دکھا دو تو بڑی عجیب بات ہے، رستہ اگر دکھا دے تو کمال بات ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جیسے میں وضو کرتا ہوں ویسے وضو کرو، وضو کروایا، جب تلک صاف ہو گئے نا تو آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، اللہ کی ضرب لگائی، فرمایا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی تو وہ ساری ہندوؤں کی بارات مصطفیٰ کے مدینے کھڑی تھی، مصطفیٰ کے مدینے تھی، حضور کے قدموں میں کھڑے ہیں، کہنے لگے یہ کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے تو رستہ ہی مدینے کا آتا ہے، ہمیں تو رستہ ہی مدینے کا آتا ہے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مدینے والے پہ درود پڑھتے ہیں، ہم تو رستہ دکھاتے ہی مدینے والی سرکار کا ہے، سارے قدموں کے گر کر کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن جاتے ہیں۔ آؤ زندگی ایسی گزاریں، آؤ زندگی ایسی گزاریں جیسے حضرت داتا علی جویری نے گزاری ہے، آؤ زندگی ایسی گزاریں جیسے حضور غوث پاک نے گزاری ہے، آؤ زندگی ایسی گزاری جیسے اللہ والوں نے گزاری ہے۔ کیسے گزاری ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تو میرا ذکر کر، جب تو میرا ذکر کرے گا تو میرا ہو جائے گا، تب میں تیرا ہو جاؤں گا، تو میری مانے گا، رب فرماتا ہے پھر جو تو منہ سے نکالے گا میں تیری مانوں گا۔ تو آج کا یہی پیغام ہے، آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ کی مان لو، اللہ والے بن جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ قرآن کہتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں محلوں میں سکون ہے، گاڑیوں میں سکون ہے، کوٹھیوں میں سکون ہے، ان سے جا کے پوچھو کوٹھی میں سکون ہے، کہے گا کوئی سکون نہیں، تیرے محل میں سکون ہے، کہے گا کوئی سکون نہیں۔ تو مولا سکون ہے کہاں؟ اگر کوٹھی میں نہیں، کار میں نہیں، بنگلے میں نہیں، سکون کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے سکون میرے ذکر میں ہے، دلوں کا سکون میرے ذکر میں سکون ہے۔ اللہ کا ذکر کرو گے دلوں کو سکون ملے گا۔ اگر چاہتے ہو ہماری زندگی سنور جائے، یہ سیلاب ختم ہو جائیں، پانی کے سیلاب، اگر چاہتے ہو زلزلے ختم ہو جائیں، اگر چاہتے ہو گھر میں سکون آ جائے، اگر چاہتے ہو اولاد نیک بن جائے، اگر چاہتے ہو کہ میرے کاروبار چل پڑے، میرے رزق میں برکت ہو جائے، تو نمازی بن جاؤ، اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ذکر کرنا سننا سنانا قبول کر کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔